اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا آج کا موضوع جماعت 11ویں سے تعلق رکھتا ہے، فرسٹ ایئر کلاس اردو، حصہ غزل۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم مرزا غالب کی غزل نمبر 1 دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، اس غزل کے اشعار کو سمجھنے کی ایک کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل نمبر 1 جماعت 11ویں۔ اس کا پہلا شعر ہے: دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ سب سے پہلے اس کا تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ دائم کا مطلب ہے ہمیشہ یا مستقل طور پر۔ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، یعنی اپنے محبوب سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ حسن و عشق کے معاملات پر مبنی یہ شعر ہے، اور مرزا غالب اس میں کہتے ہیں کہ میں تیرے در پر پڑا ہوا مستقل نہیں ہوں، مستقل طور پر تیرے در پر پڑا ہوا نہیں ہوں۔ خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، یعنی اپنی زندگی پہ ہی وہ خاک بھیج رہے ہیں یا 3 حرف بھیج رہے ہیں، یا یوں کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی زندگی پہ لعنت کہ میں پتھر نہیں ہوں۔ عزیز بچوں، یہ ایک سادہ سا مفہوم ہے جس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں تمہارے در پر مستقل طور پر پڑا ہوا نہیں ہوں، اور ایسی زندگی پہ لعنت کہ میں ایک پتھر نہیں ہوں۔ اب اس شعر کا مفہوم سادہ سا مفہوم ہے، مگر اس کے اندر بات کیا کی گئی ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کے اس شعر میں حسرت قرب در جانا کی بات کی گئی ہے۔ ایک حسرت پائی جاتی ہے، قرب در جانا، اپنے محبوب کے دروازے کا قرب جو ہے، یا اپنے محبوب کا قرب جو ہے، اس کی بات کی گئی ہے۔ تو دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، تو شاعر اس میں یعنی حسن و عشق کے معاملات ہیں، مجازی عشق کی بات کی گئی ہے، اور اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے لیے تو سب سے بڑی غنیمت یہی تھی، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ میں اپنے محبوب کا دیدار کر سکوں، اپنے محبوب کو دیکھ سکوں، اور اس کے لیے میں اس کے در پر پڑا رہا، مگر میری طرف کسی نے آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ مستقل طور پر تو ایک وقت آتا ہے کہ اگر مستقل طور پر جس چیز کی امید میں انسان پڑا رہے اور وہ چیز اسے حاصل نہ ہو، تو ایک مایوسی کسی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے، اور پھر بعض اوقات غصہ بھی آنے لگتا ہے۔ اور یہی کیفیت ان کے اس دوسرے مصرے سے دیکھی جا سکتی ہے کہ خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، کہ ایک پتھر بھی اگر تمہارے در پر پڑا ہوتا تو اس کی بھی قسمت جاگ اٹھتی، اس کو کبھی نہ کبھی تو تمہارے پاؤں کی ٹھوکر لگ جاتی، یعنی تمہارے پاؤں کی ٹھوکر سے ہی وہ پتھر جو ہے وہ خوش قسمت بن جاتا۔ تو پتھر کی خوش نصیبی ہے۔ تو یہاں پہ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قابل رشک ہے اس خاک کے پتلے کا نصیب، قابل رشک ہے اس خاک کے پتلے کا نصیب جس کی قسمت میں ہو خاک در جانا ہونا۔ تو عزیز ساتھیوں، اس میں جو سیدھی سی بات کی گئی ہے کہ انسان جس چیز کی امید لے کر اپنے محبوب کی گلی میں جائے، اپنے محبوب کے کوچے میں جائے، اور وہاں پر اس کو بے مروتی کا سامنا کرنا پڑے، بے اعتنائی کا سامنا کرنا پڑے،
محبوب کی غفلت کا سامنا کرنا پڑے اور محبوب کے نظر انداز کرنے کو بھگتنا پڑے، تو ایسی کیفیت بعض اوقات محب کے لیے، عاشق کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں تمہارے در پر مستقل طور پر دائم پڑا ہوا نہیں ہوں، مستقل طور پر پڑا ہوا نہیں ہوں۔ ایک پتھر بھی ہوتا ہے تو وہ مستقل، یعنی اچھا یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ یعنی میں مستقل پتھر کی مانند تو مستقل پڑا ہوں مگر پتھر نہیں ہوں۔ ایک اور چیز جو ایک کیفیت یہاں پہ غالب کی آتی ہے وہ یہ کہ میں پتھر کی مانند تو پڑا ہوا ہوں مگر چونکہ پتھر نہیں ہوں اس وجہ سے کوئی مجھے ٹھوکر بھی نہیں مارتا، اس وجہ سے یعنی میرا محبوب جو ہے میری طرف آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھتا۔ ایک پتھر بھی ہوتا تو اس کو بھی شاید ٹھوکر لگ جاتی۔ تو خاک ایسی زندگی پہ میں 3 حرف بھیجتا ہوں کہ میں پتھر نہیں ہوں، میں تمہارے در پر مستقل طور پر پڑا ہوا نہیں ہوں، اور ایسی زندگی پہ لعنت کہ میں پتھر نہیں ہوں۔ جی امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ہم اس میں حوالے کے ایک دو اشعار اور بھی شامل کر سکتے ہیں کہ خاک ساری کے لیے گرچہ بنایا تھا مجھے، خاک ساری کے لیے گرچہ بنایا تھا مجھے، کاش خاک در جانا نہ بنایا ہوتا۔ خاک ساری کے لیے گرچہ بنایا تھا مجھے، کاش خاک در جانا نہ بنایا ہوتا۔ تو مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی زندگی پہ لعنت جو اپنے محبوب کی گلی میں پڑے ہوئے پتھر سے بھی بدتر ہو۔ جی عزیز ساتھیو، شعر نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے اس غزل کا، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کا یہ دوسرا شعر ہے۔ مرزا غالب کی شاعری منفرد نوعیت کی ہے، تمام دوسرے شعراء کرام سے انفرادیت کی حامل ہے یہ شاعری، اور ان کی شاعری میں شوخی و ظرافت بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، فکر کی بلندی بھی ہے، بہت سی خصوصیات ہیں۔ تو اس شعر میں جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے کلفت گردش مدام، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ تو اب عزیز ساتھیو، اس میں جو بات کی جا رہی ہے اس کا سادہ سا مفہوم دیکھیے کہ گردش چکر کو کہتے ہیں، گردش میں آنا، چکر میں آنا، اور مدام کہتے ہیں ہمیشہ، مستقل، متواتر، لگاتار، مسلسل گردش میں رہنے والی کوئی چیز، گردش مدام، مستقل طور پر گردش میں رہنے والی۔ تو اب گردش مدام، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ 2 گردشوں کا اس میں تذکرہ ہے اگر بات کو سمجھا جائے تو۔ ایک ہے زمانے کی گردش، کہ انسان جب زمانے کی گردش میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان پر تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور وہ ان پریشانیوں سے گھبرا اٹھتا ہے۔ تکلیف جب انسان پر پڑتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مایوسی اس پر طاری ہونے لگتی ہے۔ تو مرزا غالب بھی یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، کہ یہ ان مسلسل گردشوں سے میں کیوں نہ گھبراؤں، کہ میرا دل پریشانی میں کیوں مبتلا نہ ہو، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ اب انہوں نے پیالہ اور ساغر دونوں مترادفات ہیں، پیالہ بھی ساغر کو ہی کہتے ہیں، ساغر پیالہ جام۔ تو پیالہ اور ساغر جب تک گردش میں رہے تو وہ ایک لطیف سی کیفیت ہے، لطف سا آتا ہے محفل میں۔ تو یہاں پہ دوسری جو گردش ہے وہ پیالے کی گردش ہے، ایک گردش زمانے کی اور دوسری گردش
پیالے کی، پیالے یا ساغر کی۔ تو اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ پیالے کی گردش تو محفل کو ایک یعنی پر لطف بنا دیتی ہے، پیالے کی گردش محفل کو پر لطف بنا دیتی ہے اور دلکشی عطا کرتی ہے، مگر زمانے کی گردش جو ہے وہ انسان کو پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر وہ اپنی تکالیف کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ مجھ پر پڑنے والی بے انتہا مصیبتوں کی وجہ سے میں گھبرا اٹھا ہوں۔ اب اس میں جو بات ہے وہ یہ کہ مرزا غالب یہی کہتے ہیں کہ میں اپنی بے سروپا زندگی سے عاجز آ چکا ہوں۔ یہ بے سروپا سے مراد کہ کبھی کسی طرح کی کوئی تکلیف آ رہی ہے، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی غم، کوئی پریشانی، تو ان مسلسل پڑنے والی پریشانیوں کی وجہ سے میں عاجز آ چکا ہوں، تنگ آ چکا ہوں۔ تو اب اس میں یہ بھی ذرا دیکھیے کہ انسان کی یہ فطرت ہے، یہ یعنی فطرتی طور پر انسان کمزور واقع ہوا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر اسے کسی جگہ چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہو، اگر اسے کسی جگہ پر تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو انسان گھبرا اٹھتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہی بات کہ وہ ایک وقت آتا ہے کہ مایوسی اس پر طاری ہونے لگتی ہے۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں، پیالہ اور ساغر نام کی کوئی چیز نہیں ہوں کہ جو مسلسل گردش کو، زمانے کی اس مسلسل گردش کو برداشت کر سکوں۔ پیالہ اور ساغر پر گردش کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اگر گردش میں رہے، دور جاری رہے تو وہ محفل پر رونق بن جاتی ہے، لیکن زمانے کی گردش اگر انسان پر پڑے تو وہ گھبرا اٹھتا ہے، اور یہی کیفیت مجھ پر طاری ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی عمدہ شعر ہے، اور اس میں ہم ذکر کر سکتے ہیں دکھوں کا، اور دکھوں سے تنگ آ کر جو مرزا غالب پر ایک کیفیت طاری ہوئی ہے اس چیز کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ محبوب کی بے رخی بھی ہے، زمانے کے حالات بھی ہیں، روزگار کا نہ ہونا بھی ہے، اولاد کی جو ہے اولاد کا بھی نہ ہونا، یہ بھی بڑا دکھ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے ہاں، اور اسی طرح بہت سے دوسرے مصائب۔ اور اگر مرزا غالب کی حقیقی زندگی کی طرف نظر دوڑائی جائے تو ان کی زندگی میں ہمیں پریشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو ان پریشانیوں کا تذکرہ بھی کیا جا سکتا ہے، زمانے کے دکھ ہیں، حالات ہیں۔ تو مرزا غالب ہی کا ایک شعر ہے کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ تو حوالے کے لیے یہ شعر کوٹ کیا جا سکتا ہے، پیش کیا جا سکتا ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے، انہی کا ہی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آسان مفہوم ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ عزیز ساتھیو، مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل نمبر 1 ہمارا موضوع ہے، اور شعر نمبر 3 کی تشریح ہم ابھی شروع کر رہے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے اس غزل کا: یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ تو اب اس میں دیکھیں، اس میں ان کی جو فکر کی ایک ندرت دکھائی دیتی ہے، ایک منفرد انداز کی سوچ ہمیں اس شعر میں دکھائی دیتی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کا یہ تیسرا شعر ہے، اور اس میں جو بنیادی تصور پایا جاتا ہے وہ ہے شکوے جور زمانہ، یعنی زمانے کے ظلم و ستم کا شکوہ۔ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مخاطبت ہو رہی ہے، اپنے رب سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ اے رب زمانہ مجھے مٹانے پر کیوں تلا ہوا ہے،
مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے مجھے مٹایا جا رہا ہے؟ لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں کہ اس جہان کی تختی پر، لوح کہتے ہیں تختی کو، تو اس جہان کی تختی پر میں کوئی حرف مقرر نہیں ہوں۔ حرف مقرر یعنی دوبارہ لکھا ہوا حرف۔ تو عزیز ساتھیوں، ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ ایک اصول ہے، ایک یعنی فطری بات ہے کہ ہم جب تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز لکھ رہے ہوں، اگر کوئی لفظ 2 مرتبہ لکھا جائے غلطی سے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسرے لفظ کو ہم مٹا دیتے ہیں۔ یہ ایک قانون ہے، یہ ایک قاعدہ ہے کہ جو لفظ غلطی سے سہون 2 مرتبہ لکھا جائے تو پھر دوسرے لفظ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو بات آ رہی ہے، مرزا غالب یہی کہتے ہیں کہ اے خدا، زمانہ مجھے مٹانے پر کیوں تلا ہوا ہے؟ میں زمانے کی اس تختی پر، لوح جہاں پر کوئی دوبارہ 2 بار دوبارہ لکھا ہوا کوئی حرف نہیں ہو کہ ایک دفعہ رہ جائے گا اور ایک دفعہ مٹا دیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہ پڑے۔ تو نے مجھے بیکار پیدا نہیں کیا، اے اللہ تو نے مجھے بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو اب اس میں دیکھیں جو منفرد خیال آتا ہے وہ یہی ہے، یا یوں کہیں کہ اس کی ترجمانی ایک اور شعر کے ذریعے یوں ہو سکتی ہے کہ مجھے حرف نازیبا سمجھ کر زمانے سے مٹایا جا رہا ہے، میرا انجام کتنا دیدنی ہے، مجھے زندہ جلایا جا رہا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس میں بھی ایک طرح سے دکھوں کا تذکرہ ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب زمانے کے شکوے کر رہے ہیں، زمانے کے ظلم و ستم کا شکوہ کر رہے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ زمانے والے کیوں مجھ پر ظلم و ستم کرتے ہیں، کیوں مجھے ختم کرنے کے درپے ہیں، میری دشمنی پر کیوں تل گئے ہیں، حالانکہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ وفاداری ہی کی ہے۔ تو میں یہ بھی اصول ہے کہ یعنی زمانے میں جو انسان آیا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ جو انسان ایک مرتبہ آ چکا ہے، ہمارے ہاں ہم مسلمانوں میں یہ تصور یعنی دوبارہ آنے کا نہیں ہے۔ انسان ایک ہی مرتبہ اس دنیا میں آتا ہے، اس کو ایک ہی مرتبہ کی زندگی ملتی ہے، اور جب یہ زندگی ختم ہوتی ہے تو پھر ہمیشہ کی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ مجھے کوئی 2 مرتبہ 3 مرتبہ کوئی زندگی نہیں ملی ہوئی، مجھے زندگی صرف ایک ہی مرتبہ ملی ہے۔ میں اس زمانے کی تختی پر ایک ہی دفعہ لکھا گیا ہوں، ایک ہی دفعہ میں اس دنیا میں آیا ہوں۔ تو اب زمانے والے مجھے مٹانے پر کیوں تل گئے ہیں، یا میرے ساتھ کیوں دشمنی کر رہے ہیں؟ میں نے تو ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کی، یا میں نے کوئی ان کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کیا جس کا جواب وہ مجھے دشمنی کی صورت میں دے رہے ہوں۔ تو یہ مرزا غالب کی ایک سوچ ہے۔ اب اس میں جو ہے یعنی جو بات ہے آسان سی کہ میرا وجود، میرا جسم، میری موجودگی لوح جہاں پر کوئی حرف غلط نہیں ہے کہ زمانے والے مجھے مٹا رہے ہوں، اور ہر وقت یہی کوشش ہو رہی ہو کہ مجھے مٹا دیا جائے۔ تو اس میں ایک اور خوبصورت سا شعر ہے، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، اور امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ مرزا غالب کا ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری ایک آفاقی شاعری سمجھی جاتی ہے، یونیورسل شاعری سمجھی جاتی ہے، اور بہت عمدہ خیال، بہت عمدہ انداز فکر، بہت عمدہ فلسفہ
اور سادگی والے اشعار۔ تو مرزا غالب کی غزل 11ویں جماعت کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل ہے دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں۔ اس غزل کا چوتھا شعر اس کی تشریح ہم کر رہے ہیں۔ چوتھا شعر ہے: حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ تو حد کہتے ہیں لمٹ کو، ایک لمٹ، ایک جگہ تک جا کر رک جانا، اور عقوبت کہتے ہیں سزا کو۔ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ تو اب اس میں دیکھیں جو بنیادی تصور مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کے اس شعر میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، وہ بنیادی تصور ہے شکوہ درازی عرصہ عذاب، عذاب کے عرصے کا دراز ہونا اور اس کا شکوہ کرنا، یہ اس شعر میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی مرزا غالب، جیسا کہ ہم اپنے گزشتہ اشعار میں پڑھ بھی چکے ہیں، مرزا غالب اپنے اوپر پڑنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھبرا اٹھتے ہیں۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ تو یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں۔ تو یہ یعنی ہم ان پریشانیوں کا تذکرہ پہلے کر چکے ہیں۔ تو اس میں بھی وہ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یا اللہ، میں نے تو ایک گناہ کیا ہے، اور اس کے عذاب کی، اس کی سزا کی ایک حد ہونی چاہیے۔ دیکھیں، مذہبی تعلیم کی روح سے یعنی کافروں کو ہی، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، اللہ پر اور رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر اور روز آخر پر جو ایمان نہیں رکھتے، وہ کافر ہیں، اور کافروں کو دائمی عذاب ملے گا، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ملے گا۔ اور مسلمان جو ہیں، ان میں اگر کوئی گناہ گار ہیں تو وہ گناہوں کی جو سزا ہے، وہ سزا بھگتنے کے بعد ان کو اس عذاب سے رہائی مل جائے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ایک مذہبی تعلیم ہمیں بیان کرتی ہے، مذہبی تعلیم کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تو مرزا غالب بھی اسی نقطے کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا، یعنی میں نے کفر تو نہیں کیا، میں نے تو ایک گناہ کیا ہے، اور وہ گناہ بھی کیا ہے؟ میں نے اپنے محبوب سے محبت کی ہے، یہی ایک گناہ ہے کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے اور وہ گناہ کر بیٹھا ہوں، اور اب جو ہے نا اس کی سزا مجھے مسلسل عذاب کی صورت میں دی جا رہی ہے۔ تو اس عذاب کی، اس سزا کی کوئی لمٹ ہے، کوئی حد مقرر ہے؟ تو یعنی یہ سوالیہ انداز ہے۔ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، کہ سزا کے لیے تو ایک حد مقرر ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے ایک گناہ کیا ہے اور مسلمان ہوں، تو میں مسلمان ہوں، ایک گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے گناہ کی ایک حد ہوتی ہے۔ مسلمان کو کبھی بھی مستقل طور پر عذاب نہیں دیا جاتا، مگر مجھ پر جو عذاب پہ عذاب نازل کیے جا رہے ہیں، ان کی کوئی حد مقرر ہونی چاہیے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ عذاب کا جو سلسلہ جاری ہے، شروع ہوا ہے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ تو اس حوالے سے ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے کہ گو دعوی تقویٰ نہیں درگاہ خدا میں، گو دعوی تقویٰ نہیں درگاہ خدا میں، بت جس سے ہوں خوش وہ گناہ گار نہیں ہوں۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ شاعر دراصل اپنی ایک تو وہ ذکر بھی کیا ہے کہ محبوب سے محبت کرنے کا گناہ ہے، وہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے جو ہم شعر میں تشریح کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں۔ باقی اگر دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
اپنی زندگی کی تلخیوں کو جھیلتے جھیلتے وہ تنگ آ گئے ہیں، جن کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے کہ پہلے اشعار میں بھی ان مصیبتوں کا، پریشانیوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو اپنی زندگی کی مصیبتوں، پریشانیوں، تکالیف کو جھیلتے جھیلتے وہ تنگ آ گئے ہیں، عاجز آ گئے ہیں، اس لیے کبھی وہ تقدیر کا شکوہ کرتے ہیں، کبھی وہ محبوب کی بے رخی کا شکوہ کرتے ہیں، کبھی وہ اپنوں کی بے اعتنائی کا گلہ کرتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ مختلف طرح کی تکالیف ہیں جو ان کو لاحق ہیں اور جن کے حوالے سے وہ گلہ کرتے ہوئے، شکوہ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، کہ سزا کے لیے کوئی حد مقرر ہونی چاہیے۔ میں مسلمان ہوں، میں نے تو ایک گناہ کیا ہے، اور مذہبی تعلیم کی روح سے اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کو مقررہ حد تک سزا دی جائے گی اور اس کے بعد اس کو عذاب سے رہائی مل جائے گی، مگر مجھ پر جو عذابوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ امید ہے کہ آپ یہ شعر سمجھ چکے ہوں گے۔ عزیز ساتھیو، انشاءاللہ اس غزل کے بقیہ اشعار کی تشریح ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔